السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کا جو درس ہے وہ شب قدر سے متعلق ہے۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے کل ہم نے عشر اواخر کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج شب قدر اور لیلۃ القدر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرہ جو چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، بڑا ہی مبارک عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی بنائی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر اور لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ چیز عنایت کی اور یہ فضیلت اور خیر کا موسم اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیا۔ اور اس شب قدر اور لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت نازل فرمائی، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ایک مکمل سورت اللہ رب العالمین نے شب قدر اور لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا۔ ایسے ہی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے شب قدر کے تعلق سے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے تعلق سے گفتگو کی اور کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے مبارک راتوں کے اندر اس کو نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو۔ اور مبارک راتیں وہ لیلۃ القدر اور شب قدر کی راتیں مبارک راتیں ہیں، اور مبارک اس لیے ہیں کہ اس کے خیر، اس کے برکات، اس کی فضیلت چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس مبارک رات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کا نزول کیا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی وہ مکمل صورت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر اور لیلۃ القدر کا ذکر کیا، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے شب قدر کی کئی ایک فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے کئی ایک فضیلتوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پہلی فضیلت کا جو ذکر اللہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، جو قرآن لوگوں کے لیے، بشریت کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ ہے، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے اسی مبارک رات میں، جو شب قدر کی رات ہے، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ اس رات کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے مقدس اور اتنے فضیلتوں والا کلام کے لیے اللہ رب العالمین نے فضیلت والی رات کا انتخاب کیا۔ یہ لیلۃ القدر اور شب قدر کی فضیلت کی دلیل ہے۔ دوسری فضیلت جو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو استفہام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استفہام کے انداز میں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تمہیں کیا پتہ، سوالیہ انداز میں، استفہام کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ یہ جو استفہام ہے یہ اس رات کی فخامت، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس رات کو، لیلۃ القدر اور شب قدر والی رات کو استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں دوبارہ اس کا تذکرہ کیا کہ تمہیں اور آپ کو کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ اس رات کی فضیلت پر دلیل ہے۔ ایسے ہی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسری جو خوبی اور تیسری جو فضیلت ذکر کی ہے شب قدر کی، وہ یہ کہ انہا خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ، 1000 مہینے کو اگر سال میں تقسیم کیا جائے تو تقریباً 83 سال اور کچھ مہینہ بنتا ہے۔ گویا کہ ایک رات کی عبادت 83 سال اور کچھ مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ تیسری خوبی اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اس صورت کے اندر۔ چوتھی فضیلت جو ذکر کی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اور شب قدر کے تعلق سے اس صورت کے اندر، کہ اس رات میں، شب قدر والی رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا نزول خیر، برکت، رحمت کے طور پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ جو خیرات اور برکات اور رحمتوں کو لے کر کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، یہ اس رات کی، شب قدر کی رات کی فضیلت کی دلیل ہے۔ پانچویں خوبی اور پانچویں فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتایا شب قدر کی، وہ یہ کہ یہ بڑی سلامتی کی رات ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ سلامتی ہوگی عقاب سے، اللہ کے عذاب سے، چونکہ بندے بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں رہتے ہیں، جس سے اللہ رب العالمین بندوں کے عذاب کو دور کر دے گا، لوگوں کو عقاب سے دور کر دے گا، لوگ بہت زیادہ اللہ کے عذاب اور عقاب سے سلامت میں ہو جائیں گے، اس لیے یہ رات سلامت والی رات بھی ہے۔ اور چھٹی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا سورہ شب قدر کی، وہ ہے کہ شب قدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مکمل صورت نازل فرما دی جو قیامت تک کے تلاوت کی جائے گی۔ یہ شب قدر کی فضیلت کی ایک دلیل ہے کہ ایک مکمل صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جو قیامت تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس روئے زمین پر۔ شب قدر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو صحیحین کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی امید میں جس نے قیام اللیل کیا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے صحیحین کے اندر شب قدر کے تعلق سے، کہ جس نے شب قدر کی راتوں کو قیام اللیل کیا، تہجد کی نماز پڑھی، عبادتوں میں گزارا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر، یہ شب قدر، یہ چونکہ رمضان میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول بھی رمضان ہی میں کیا ہے، اور رمضان کے اندر یہ شب قدر ہے، تو دوستو، اور یہ شب قدر رمضان کے اندر اس امت کے اندر بھی، اور اس امت سے پہلے بھی یہ شب قدر موجود تھی۔ شب قدر کی رات تھی اس امت میں بھی، اور اس امت سے پہلے بھی اللہ نے لوگوں کو دیا تھا، جیسے کہ بعض روایات سے اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ انبیاء کے جانے سے اور انبیاء کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے اس کا یہ رخصت نہیں ہوگی یہ شب قدر، بلکہ یہ قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ یہ سابقہ امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رات دی ہے، لیکن
شاید اس کا جو اجر مرتب کیا ہے اور جو اس امت کو اللہ نے اس شب قدر کا اجر اس امت کے لیے رکھا ہے، شاید اس کے اجر و ثواب میں بقیہ اور لوگ شریک نہ ہوں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہو کہ جو شب قدر کی رات کو جو قیام اور اس کی عبادتیں کرنے کا جو اللہ اجر دیتا ہے اور جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، یہ جو اجر اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے رکھا ہے، شاید یہ اس امت کے ساتھ خاص ہو اور سابقہ امتوں کو یہ چیز نہ ملی ہوئی ہو، لیکن شب قدر سابقہ امتوں میں بھی رہی ہے۔ ایسے ہی شب قدر اور لیلۃ القدر کے تعلق سے دوستو ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ میں آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس کے اندر شب قدر کو لیلۃ القدر کو انسان کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو شب قدر کو تلاش کرو۔ ایسے ہی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کی جو بات ہے وہ بھی ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا زیادہ اقرب ہے، زیادہ قریب ہے اس کے ہونے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اواخر من رمضان، بخاری کی یہ روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وتر راتوں میں جو طاق راتیں ہیں، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں رات کو، 29ویں رات کو، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر اور شب قدر کو تلاش کرو۔ طاق راتوں میں شب قدر کے ہونے کی امید زیادہ ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ شب قدر طاق راتوں ہی میں ہو، لیکن ان راتوں میں شب قدر کے ہونے کی امید اقرب ہے کہ ان راتوں میں ہو۔ ایسے ہی دوستو البتہ ایک چیز جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھئی 27ویں رجب ہی کو یہ شب قدر ہوتی ہے اور 27ویں رات ہی کو شب قدر لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور قیام وغیرہ کرتے ہیں۔ دوستو یہ شب قدر کے تعلق سے صرف 27ویں رات کی تخصیص کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک رات کو متعین کر دینا کہ بھئی ہر سال ایک ہی رات میں فلاں رات میں 27ویں تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے لیے کوئی متعین رات نہیں ہے کہ بھئی فلاں رات کو۔ ہاں یہ متعین ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آخری عشرہ کی جو راتیں ان راتوں میں سے کسی ایک رات کو ہوتی ہے، اور وہ بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی ایک رات کے میں ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن کسی ایک رات کو متعین کر دینا کہ بھئی فلاں رات کو، جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے متعین کر رکھا کہ 27ویں تاریخ کو 27ویں رات کو یہ شب قدر ہوتی ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے جیسا کہ ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، شب قدر کی رات یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، منتقل، یعنی مان لیجیے اس سال اگر 27ویں رات کو ہوئی تو اگلے سال ممکن ہے 29ویں رات کو ہو جائے، 25ویں رات کو ہو جائے، 21ویں رات کو ہو جائے، یا 23ویں رات کو ہو جائے۔ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے، ہر سال اور ہر زمانے میں ایک ہی رات میں شب قدر نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایک ہی رات میں شب قدر کی تعین ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر کے جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کیجئے، آخری عشرے میں طاق راتوں میں زیادہ قریب اور اقرب ہے، تو یہ چیز ہمیں کرنا چاہیے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے اس لیے رکھا، ہمیں بتایا نہیں کہ انسان کو اگر بتا دیا جائے گا تو وہ انسان ایک رات میں اللہ کی عبادت کر کے اور ساری فضیلتیں بٹور کر کے اور ساری فضیلتیں لے کر کے بھاگ جائے گا۔ اس لیے اس کو مخفی رکھا جائے، چھپا کر کے رکھا جائے، تاکہ انسان کو یہ نہ معلوم ہو سکے کہ فلاں رات میں ہی ہے اور وہ ایک ہی رات اللہ کی عبادت کرے، بلکہ انسان کافی راتوں میں اور زیادہ سے زیادہ راتوں میں اور رمضان کے آخر عبادت کرے، نماز، ذکر، دعا، قیام، ساری چیزوں کے ذریعے وہ اس رات کو لینے کی کوشش کرے۔ تو اس
اس کو چھپا دیا کہ بندہ زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا اس رات کو پانے کے لیے۔ تو دوستو صحیح بات یہی ہے کہ یہ شب قدر ہمیں اور آپ کو اگر یہ کچھ دنوں کے بعد یہ موقع آتا ہے آخری عشرے کا، ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرے کو دوستو گنوانا نہیں چاہیے۔ اس کے اندر ایک جو رات ہے شب قدر والی رات، وہ بڑی عظیم رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑا اونچا اس کا مقام ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے انتھک محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی عبادت کے ذریعے دوستو یہ نہیں کہ اس کو پانے کے لیے آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں اگر رات بھر جاگ جاؤں تو وہ رات مجھے مل جائے گی، کسی بھی طریقے سے جاگ جاؤں، چاہے وہ بریانی کھانے میں یا ادھر ادھر گھومنے میں یا لیانی اور بکواس چیزوں میں آدمی جاگتا رہے تو وہ رات اس کو مل گئی۔ نہیں، اس رات کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان شب بیداری کر رہا ہو، اللہ کی عبادت میں، قیام اللیل میں ہو، تہجد میں ہو، قرآن کی تلاوت میں ہو، ذکر میں ہو، دعا میں ہو، اذکار میں ہو، جو انواع اور اقسام کی عبادتیں ہیں ان انواع اور اقسام کی عبادتوں میں لگا ہوا ہو، اور اس کو وہ رات ملے گی، تب وہ اس قیام اللیل اور دیگر قسم کی عبادتوں میں لگا رہے گا، اس کو وہ رات میسر ہوتی ہے، تب اس کو اس رات کا جو اجر ہے اور ثواب ہے وہ اللہ کے ہاں اس کو ملے گا۔ ورنہ آدمی یہ سوچے کہ بھئی ہم نے تو رات جگہ کیا تھا اور رات جگہ کر لیا تو ہمیں ملا ہوگا، مل گئی ہوگی وہ رات، اگرچہ ہم نے بریانی پکانے میں، بریانی کھانے میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں اور ادھر ادھر کے لیانی بکواس میں لگے رہے، کوئی مطلب نہیں، شب بیداری تو کی نہیں۔ دوستو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جس کو وہ رات میسر ہوگی، اس کے لیے اجر و ثواب جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے تعلق سے بیان فرمایا وہ اس کو ملے گا۔ اس لیے دوستو آدمی کوشش کرے اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے موقع کو ضائع نہ ہونے دے۔ اللہ اگر اس کو توفیق دیتا ہے، آخری عشرہ ملتا ہے اور آخری عشرے کی راتیں ملتی ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے قیام اللیل، تہجد، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں، دیگر انواع اور اقسام کی عبادتیں کر کے اس کو اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ رات جس کو مل گئی 83 سال اور کچھ مہینے کی عبادت کے برابر اس کو ثواب اللہ دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ رات نصیب فرمائے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی، اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزادی دے، جنت الفردوس میں ہمارا اور آپ کا جگہ بنائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔